بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جزیرہ خضرہ، جس کو ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مسکن کہتے ہیں۔ جزیرہ خضرہ کا مطلب ہے سبز زمین، اس کو گرین لینڈ بھی کہتے ہیں۔ یہاں ایک سفید دریا ہے، اس کو بحر ابیض کہتے ہیں۔ یہ دودھ کی طرح سفید ہے۔ برف کے دریا کو کوئی عبور نہیں کر سکتا۔ سینکڑوں میل تک کوئی انسان اور حیوان نظر نہیں آتا۔ یہ برف کے پردوں میں ڈھکا رہتا ہے۔ ایک خاص روشنی کبھی کبھی یہاں سے دکھائی دیتی ہے۔ آسمان پہ کبھی کبھی اڑن تشتریاں نظر آتی ہیں، جن کی رفتار ہزاروں کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اس کو برمودا ٹرائی اینگل بھی کہتے ہیں، جس کا شمالی حصہ قطب شمالی کے قریب ہے۔ ساری دنیا کے سائنسدان سر جوڑ کے اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں۔ بے شمار کتابیں برمودا ٹرائی اینگل پہ لکھی جا چکی ہیں۔ سائنسدانوں نے تمام پانی سمندر سے نکالنے کی کوشش کی تاکہ اس کی سطح تک پہنچ سکیں، لیکن ناکام رہے کیونکہ کئی سرنگیں سمندر کی سطح کے نیچے موجود ہیں۔ حادثات کے وقت یہاں کا موسم انتہائی خراب ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کی ریسرچ کے مطابق میتھین گیس، جو اس جزیرے کے نیچے کثرت سے پائی جاتی ہے، اس جزیرے کے اوپر بادلوں میں ہیگزاگون کی شکل کے بادل ہیں، جن کو ہوا کے بوم بھی کہا جاتا ہے۔ 1632 میں آج سے تقریباً 400 سال پہلے پتہ لگا کہ یہاں جانا خطرناک ہے۔ ہوائی جہاز ریڈار سے ہی غائب ہو جاتے ہیں، ان کے برقی آلات کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح بحری جہاز بھی اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے ایک جہاز برمودا ٹرائی اینگل کی طرف روانہ کیا۔ کچھ دن بعد جب وہ جہاز واپس آیا تو اس میں سے انسان، کاغذات اور برقی آلات غائب تھے، لیکن کھانا، جواہرات، ساز و سامان سب اپنی اصلی حالت میں موجود تھا۔ اس کے بعد ایک جہاز دوبارہ بھیجا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس کو سمندر کی سطح پر چلتے ہوئے دیکھا گیا، لیکن تمام انسان اپنی نشست پر منجمد ہو چکے تھے۔ 1942 میں سائنسدانوں نے اپنی ریسرچ کا دائرہ کار وسیع کیا اور 1945 میں نیو یارک سے جہاز برمودا کی طرف روانہ ہوا۔ پائلٹ نے بتایا کہ جب ہم اس سفید پانی سے گزر رہے تھے، ہمارا اسٹیشن سے رابطہ اچانک منقطع ہوا۔ سبز روشنی جہاز میں داخل ہوئی، ہم سب سبز روشنی میں نہا گئے۔ ایسا لگا کہ جہاز بہت تیزی سے نیچے جا رہا ہے۔ اس کے بعد جہاز بہت تیز رفتار سے اوپر جانا شروع ہوا۔ جہاز کی سوئیاں اور گھڑیاں ساکن ہو گئیں۔ اچانک ہمارا رابطہ اسٹیشن سے بحال ہوا۔ جہاز کی سوئیوں اور گھڑیوں میں اچانک حرکت پیدا ہوئی۔ 20 منٹ ہمارا جہاز ریڈار سے غائب رہا۔ اس کے بعد پھر ایک جہاز بھیجا گیا۔ اسٹیشن پر جو پائلٹ کی آخری آواز سنی گئی، جہاز سفید پانی سے گزر رہا ہے، سبز روشنی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، ہوا بہت تیز ہے، جہاز کو سنبھالنا مشکل ہے۔ پھر اسٹیشن سے رابطہ منقطع ہوا۔ اس جہاز کے پیچھے 7 بڑے جہاز بھیجے گئے جو آج تک واپس نہ آئے۔ بحر و بر پر اقتدار والے اہل مملکت یہاں مغرور و ناچار ہیں۔ ان کے لیے بھی قدرتی اسباب کا سمندر حائل ہے۔ زمین و آسمان، بحر و بر کی وسعت کو بس خدا ہی جانتا ہے۔ گرین لینڈ کے حالات دنیا سے پوشیدہ ہیں۔ سمندر کا یہ قلعہ دوربین کی قوت سے بالا تر ہے۔ سائنسدانوں کو آج تک خضرہ کے سبزے یا ابیض کی سفیدی کے سوا کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ وہاں کتنے صحرا، کتنے دریا، کتنے پہاڑ ہیں۔
کتنی آبادیاں ہیں اور کون کون شخصیتیں آباد ہیں۔ جا چکا ہے۔ روئے زمین پر سینکڑوں جزیرے ایسے ہیں جن پر تحقیق ہی نہیں ہو سکی۔ زمین پر مشرق اور مغرب میں دو بڑی آبادیاں ہیں جن کو جابلسا اور جابلکا کہتے ہیں۔ وہاں کے رہنے والے تمام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے انصار ہیں۔ امام دین کی تعلیم کے لیے اوقات معینہ میں ان مقامات پر پہنچتے رہتے ہیں۔ ایسے روشنی کے زمانے میں جب کہ دنیا کے اندر کیسے کیسے ذرائع تحقیقات موجود ہیں، روئے زمین کا چپا چپا ان کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، زمین و آسمان ایک کر دیے ہیں، لیکن ساری دنیا کے سائنسدان اور جدید ٹیکنالوجی اس جزیرے کے سامنے بالکل بے بس ہے۔ اس میں داخل ہونے کے لیے بڑے بڑے مدبرین کے قدم پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔